والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر ولایتهم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین صلوات پر محمد و آل محمد ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبیر صلوات پر محمد و آل محمد خداوند قدوس و برتر محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں ان مجالس عزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں اور پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی غریب زہرا کی عزاداری منعقد ہو رہی ہے خداوند قدوس ان پرخلوص نوکریوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ یہ کائنات کے اس عظیم ترین شہنشاہ کا تذکرہ ہے کہ جس کا ذکر ذاکر کے لیے عزت ہے، کہ جس کا ذکر سامع کے لیے عزت ہے، اور رہتی دنیا تک جب تک کائنات باقی ہے حسین ابن علی کا ذکر ہوتا رہے گا۔ آج پوری دنیا میں جس کسی نے بھی کہیں پہ ٹینٹ لگے دیکھے تو کہہ اٹھا کہ یہ شیعوں کا کام ہے، کہیں دریاں بچھی دیکھی تو کہا کہ یہ شیعوں کا کام ہے، کہیں پر سبیل لگی دیکھی تو کہا یہ شیعوں کا کام ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو اہل بیت کے لیے دریاں بچھا دے وہ شیعہ ہے، جو اہل بیت کے لیے شامیانہ لگا دے وہ شیعہ ہے۔ تو پھر تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پہلا شیعہ کون ہے، جو ملائکہ سے کہہ رہا تھا میں زمین کی دریاں نہ بچھاتا، میں آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا۔ معلوم ہوا کہ حسین کے لیے ٹینٹ لگانا یا دریاں بچھانا سنت رب العالمین ہے۔ اور یہ وہ مقدس ترین ذکر ہے جو خدا ہر ایک کو نصیب نہیں کرتا۔ اسی کے لیے قرآن میں ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے خدا پسند کر لے اسے عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ ایک ہوتی ہے عبادت، لوگ جو مومنین و مومنات کے درمیان فتنہ پھیلاتے ہیں ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے، اور سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ انکار ولایت علی۔
جب یہ اعلان رسول کرنے لگے غدیر کے اندر تو اس وقت اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، میں تجھے لوگوں کے فتنے سے بچاؤں گا۔ تو اس عشرہ محرم میں عنوان مجلس یہ رہے گا، ہم اپنی طالب علمانہ کوششوں سے آپ کی دعاؤں میں اس بات کو طے کریں گے کہ لوگ علی سے دشمنی کیوں کرتے ہیں، اس کی ریزنز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اس کی بنیاد سے آج کی تقریر بلا تمہید شروع ہو رہی ہے کہ ہم کائنات کو وہ مقاصد بتاتے ہیں اور وہ وجوہات بتاتے ہیں کہ کن وجوہات کی بنیاد پر تم نے علی جیسے امام سے دشمنی کی۔ لوگ رسول کے دشمن بھی نہیں تھے، پہلے انہیں صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، تو سچا ہے، تو امانت دار ہے، لیکن جب آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ تو لوگ دشمن ہو گئے، پہلے دشمن نہیں تھے۔ ہجرت کی رات تک کافروں کی امانتیں رسول خدا کے پاس تھیں، اپنی امانتیں تک رسول خدا کے پاس رکھتے تھے، دشمن نہیں تھے۔ رسول کے دشمن اس دن ہوئے جب انہوں نے اعلان توحید کیا، اور اعلان توحید ان کے لیے موت کا پیغام بن گیا، کیونکہ کاروبار بند ہو رہا تھا۔ اب لات کو کون جھکے گا، اب منات کو کون جھکے گا، اب عزا کی پوجا کون کرے گا۔ لیکن اللہ کا حکم تھا میرے حبیب وانذر عشیرتک الاقربین، پہلے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دعوت ایمان دے۔ آج مسلمان بڑا ڈھیٹ ہو کے کہتا ہے فلاں بھی رشتہ دار تھا، فلاں بھی رشتہ دار تھا۔ میں کہتا ہوں جنہیں تم رشتہ دار کہتے ہو انہیں دعوت ذوالعشیرہ میں تو دکھاؤ، خدا تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے، انہیں دعوت ذوالعشیرہ میں تو دکھاؤ۔ اگر رشتہ دار تھے تو وہاں پہ آنا چاہیے۔ اب دو ہی باتیں ہیں، اگر نہیں آئے تب بھی رشتہ دار نہیں، اور اگر آ گئے تب بھی حمایت مصطفیٰ نہیں کی ہے۔ اور رسول نے اس حمایت کے لیے سب سے پہلے آواز دی ابو طالب کے بیٹے کو، علی دعوت کا اہتمام کرو اور کافروں کو بلاؤ۔ تقریر دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ۔ یہ دعوت ہو، یہاں مجلس ہوئی، اعلان ہوا مجلس ہوگی، تو آپ نے پوچھا کہ کہاں ہوگی؟ میں پوچھتا ہوں کہ اسلام کی دعوت ہے اور رسول نے پہلی تقریر فرمانی ہے، تو یہ کہاں پہ ہوگی؟ تو کیا یہ کعبے میں ہوگی؟ کیا نہیں کعبے میں نہیں ہوگی؟ کہاں ہوگی؟ کہا ابو طالب کے گھر۔ اب میں مجلس بھی پڑھ رہا ہوں، چہرے بھی پڑھ رہا ہوں، سلامت رہیں۔ یہ دعوت ہوگی کہاں ہوگی؟ ابو طالب کے گھر۔ جب اللہ کا اپنا گھر موجود تھا، بھائی میرے خاموش دوستو، کعبہ مکے میں ہی تھا اور کہاں میں موجود تھا؟ جب اللہ کا اپنا گھر موجود تھا تو عالم اسلام سے بڑے ادب کے ساتھ میں سن 1430 ہجری کے عشرہ محرم کی پہلی تقریر میں بڑے ادب کے ساتھ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جاؤ علماء کی کتابوں کو کھنگال کر دیکھو، اپنے اپنے مفتیوں سے پوچھو کہ جس مکہ میں اللہ کا اپنا ذاتی گھر موجود تھا وہاں توحید کا جلسہ کعبے میں کیوں نہیں ہوا، ابو طالب کے گھر کیوں ہوا؟ تو سارے علماء اسلام جواب دیتے ہیں کہ اس کی بڑی مجبوری تھی، کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے اور جہاں پر بت ہو وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے۔ تو پھر تسلیم کر کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں۔ آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھے، حسین کی اماں آپ کو سلامت رکھے۔ میل کے بھائی تسلیم کرو کہ رحمان کے گھر بت تھے،
بت نہیں تھے. اگر وہاں بت ہوتے تو توحید کا جلسہ وہاں پہ نہ ہوتا. پھر اس کے بعد دعوت ہے تو کھانا بھی ہوگا. یہ ابو طالب کے گھر کی سنت ہے. تقریر بھی سناؤ، لنگر بھی کھلاؤ. یہ دسترخوان ابو طالب ہے. کون اہتمام کرے گا؟ کہ ابو طالب دسترخوان کا اہتمام کرے گا. معبود حد ہو گئی. بنی اسرائیل کے بدماشوں کے لیے آسمان سے پکے پکائے کھانے تو بھیجے. جلسہ تیرے اسلام کا ہو، ذکر تیری توحید کا ہو، اعلان تیرے نبی کی نبوت کا ہو، اور کھانا ابو طالب کھلائے. کہا تم مشرت پروردگار کو نہیں سمجھ سکتے. میں پہلے دن سے ابو طالب کا نمک کھلا رہا ہوں تاکہ قیامت تک جو بھی عمران کو کافر کہے سمجھنا نمک حرام بھوگ رہا ہے. سلامت رہا. امام حسین آپ کو سلامت رہا. خطیب آل محمد علامہ حضرت زیدی اللہ مقامہ کا فکرہ ہے. پیغمبر نے الف والے اقرب بلائے، یہاں عین والے اقرب آ گئے. بھئی جوان بزرگوں کی طرف توجہ کریں، وہ انہیں سمجھا دیں گے. یہ مولوی صاحبان کہتے ہیں نا برج اقرب، علماء نجوم یہ کہتے ہیں برج اقرب لگ گیا. اور بعض بندے کہتے ہیں کہ یہ سال بڑا بھاری ہے. لیکن یہ جو سال آگے شروع ہو رہا ہے 2009، یہ بڑا مقدر والا سال ہے. اس میں دو لفظ ہیں، ادھر 2 کھڑا ہے، ادھر 9 کھڑا ہے. 2 علی کا عدد ہے، 9 بطول کا عدد ہے. اور یہ کم وقت مولوی کہتے ہیں جناب نئے سال شروع ہو رہا تھا. یہ شیعہ بھی بڑے عجیب ہیں. آغاز سال نو میں ہیپی نیو ایئر کہنا چاہیے، نئے سال کی مبارک دینی چاہیے. یہ نئے سال کا آغاز رو کے کر دیتے ہیں، پورا سال منحوس ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں جاہل ملا، اگر سال کے آغاز میں رونے سے تیرا سال منحوس ہو جاتا ہے تو جب تو پیدا ہو کے رویا تھا تو تیری پوری زندگی منحوس نہیں ہو گئی. میری 7ویں مجلس. مل کے حیدری سلامت و آباد. جب آتے ہی تم روئے تھے، بلکہ جو تجربہ کار لوگ ہیں بزرگ انہیں معلوم ہوگا کہ اگر بچہ پیدا ہو کر نہ روئے اسے مارتے ہیں کہ رو، اور پھر بھی وہ نہ روئے تو پھر اوپر والے روتے ہیں. کہ یہ نہیں رویا، یہ مردہ ہے. پتہ چلا رونا زندگی کی علامت ہے. جو نہیں روتے وہ مردہ ہیں، جو روتے ہیں وہ زندہ ہیں. آوازی علی جاؤ، دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ. اللہ کیا کہہ رہا تھا؟ وانذر عشیرتک الاقربین، رشتہ داروں کو ڈراؤ. وانذر کا مطلب ڈراؤ، اور یہ ہے میرے رسول کا کمال. اللہ فرما رہا تھا ڈراؤ، محمد فرما رہے تھے کھلاؤ. اللہ کہہ رہا تھا ڈراؤ، کیونکہ جو بھی عقیدہ ہے، یہ غور سے سننا، پوری کائنات میں جو بھی عقیدہ ہے اسلام کے علاوہ، اس کی بنیاد خوف ہے. ہر کسی نے ڈر کے اللہ کو چھوڑا اور کسی سے ڈر کے اس کے سامنے جھک. مثال دے دیتا ہوں. کسی بستی میں سانپ گھس گیا، اس نے بندے کو مار دیا. وہ مردے کے وارث پنڈت کے پاس پہنچے. یہ سانپ نے کیا کیا؟ ہمارا بندہ مار دیا. مولوی جاہل تھا ہندوؤں کا، اس نے فوراً چکر دیا. اس نے کہا دیکھو موت دی ہے نا اس نے، زندگی بھی یہی دیتا ہے. کیسے بچیں؟ کہا اس کی پوجا کرو، معافی مانگو اس سے، خوش کر دو اسے تاکہ کچھ نہ کہے.
انہوں نے ناگ کو دیوتا مان دیا. سنتے ہو نا, ناگ دیوتا. یہ سانپ سے ڈرے ہوئے لوگ, انہوں نے سانپ کو اپنا خدا مان لیا. سورج کو گہن لگا, بندے ڈر گئے, کہا یہ گر جائے گا. ناراض ہو گیا, کہا معافی مانگو. انہوں نے پوجا شروع کر دی, کچھ نہ کہے. ستارہ ٹوٹ کے گرا, تاج وہاں گرا ہے, کل تمہارے اوپر گرے گا. کیسے بچیں؟ کہا پوجا کرو. دریا میں فلڈ آ گیا, بستیاں ویران ہو گئیں, کھیت اجڑ گئے. اگلے سال پھر ایسا ہوا, پھر ایسا ہوا. پنڈتوں نے کہا بھائی یہی ہے زندگی دینے والی ماں گنگا, اسے اماں کو, تاکہ کچھ نہ کہے. وہ بیچارے اماں اماں کہہ کے سامنے آ گئے, گنگا میاں, گنگا میاں. میں جا رہا تھا ہندوستان میں ٹرین کے اندر, دیکھا سارے ہندو کھڑے ہو گئے اور یوں کرنے لگے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا نیچے ان کی اماں آ گئی. میں نے کہا اماں تو مر گئی ہوگی. آیا نہیں, نیچے پل ہے, نیچے برج ہے, اس کے نیچے اماں ہے. اب جو میں نے دیکھا تو دریا بہ رہا. میں نے کہا یہ اماں ہے؟ میں نے کہا یہ دریا ہے, گنگا میاں. نہا لو تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں, صاف ہو جاتا ہے بندہ. یہ اماں ہے. میں نے ایک ہندو سے پوچھا, میں نے کہا اس میں تو فلڈ نہیں آتا ہوگا. ان کا کیوں؟ میں نے کہا ارد گرد رہتے ہیں اس کے بچے, یہ اپنے بچوں کو تو نہیں مارتی ہوگی. انہوں نے کہا صاحب ہے تو اماں, جب تک گھر میں رہے سکون رہتا ہے, گھر سے باہر نکل آئے اپنے ہی بچوں کو مار دیتی. بنی بنائی ماؤں کا گھر میں رہنا ضروری ہے. جب بھی کوئی آرٹیفیشل ماں گھر سے نکلے گی, جو ماں خامخواہ نکلے اس کا تو پھر بھی امن ہے. اور اس اماں کے کیا کہنے جو علی سے لڑنے کے لیے نکلا ہے. تو اب انسان کے اس مرحلہ فکر پر توجہ سے سنیے کہ کتنے جھوٹے عقیدے بنے. انسان نے اللہ کو چھوڑا, لینڈ سلائنڈنگ ہوئی, اوپر سے پتھر گرے, اللہ بھی ناراض ہو گیا, پتھروں کی پوجا کرو. انسان نے کنکر کو شنکر مان لیا, یہ معبود ہے, اسی کی پوجا کرو. انسان نے اللہ کو چھوڑا, کہا بت خدا ہے. انسان نے اللہ کو چھوڑا, کہا سانپ خدا ہے. انسان نے اللہ کو چھوڑا, کہا سورج خدا ہے. انسان نے اللہ کو چھوڑا, کہا انسان خدا ہے. عیسیٰ کے سامنے جھک گئے کہ یہ ہے معبود, یہ ہے خدا. اب یہ پھر سن لیجئے, اللہ کو چھوڑا, پتھر کے سامنے جھک گئے, کہنے لگے پتھر خدا ہے. اللہ کو چھوڑا, سانپ کے سامنے جھک گئے, کہنے لگے اجدر خدا ہے, سانپ خدا ہے. اللہ کو چھوڑا, سورج کے سامنے جھک گئے, سورج خدا ہے. اللہ کو چھوڑا, عیسیٰ کے سامنے جھک گئے, انسان خدا ہے. ابو طالب کے شریف بیٹے نے ان چاروں نظریوں کو چکنا چور کر کے رکھ دیا. بتوں کو علی نے توڑ کے رکھ دیا, کہا بت خدا نہیں ہو سکتا. سانپ کے کلے کو چیر کے رکھ دیا, کہا سانپ خدا نہیں ہو سکتا. سورج کو واپس پلٹا دیا, سورج خدا نہیں ہو سکتا. سجدے میں سر رکھ دیا, انسان خدا نہیں ہو سکتا. یہ ہے علی, یہ ہے علی. تو ہر ایک نے عقیدہ بنایا ڈراؤ اور منواؤ. اسلام نے کہا نہیں, پہلے منواؤ پھر ڈراؤ. اسلام میں بھی ڈر ہے. ایک بندے نے ایک مومن ملنگ سے کہا تیرا علی زیادہ بہادر ہے یا میرے پیر؟ ملنگ نے کہا میرا علی بہادر ہے, تیرے پیر کہاں سے بہادر ہو گئے؟ بدر میں بھاگ گئے, احد میں بھاگ گئے, خندق میں بھاگ گئے. ملا کہنے لگا جا ملنگ, میرے پیر بہادر ہیں. ملنگ نے کہا کوئی دلیل؟ اس کو تیرا علی تو اللہ سے ڈرتا تھا اور میرے پیر اللہ سے کبھی نہیں ڈرے. سمجھ آ رہی ہے؟ بہت زیادہ بہادر تھا. تو اب سامعین گرامی, اسلام ڈراتا ہے, اللہ سے ڈرو. باقی تقریروں میں اس میں بھی تشریح ہو. ایک بندے نے کہا جی میں تو بڑا ڈرتا ہوں اللہ میاں سے, میں تو اس کے ڈر سے کبھی مسجد میں بھی نہیں گیا.
کیونکہ اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے تو میں نے کہا اسے ڈرنا چاہیے. یہ ڈر نہیں اللہ کا، یہ مذاق ہے توحید کا. تم نے توحید ملا سے لی ہے، مولا سے نہیں لی. علی شریفوں کا امام ہے، بدماشوں کا امام نہیں ہے. علی اس دن بھی مسجد میں گیا جس دن علی کو معلوم تھا کہ مسجد میں میرا قاتل ہے. علی کو مسجد سے اتنا پیار ہے، ورنہ کہہ دیتے کہ آج کی نماز گھر پڑھ لیتا ہوں، کہا قتل ہو سکتا ہوں مسجد نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے میرے محترم اور مکرم سامعین، اسلام کہتا ہے پہلے مانو پھر ڈرو. جاؤ علی دعوت دو. کہتے تھے علی پہلے تم کلمہ پڑھو پھر بلاؤ. پیغمبر نے یہ نہیں کہا، کیونکہ رسالت کی بارگاہ میں ایمان لانے کی دعوت 300 کی اونٹنی 900 بلیک میں فروخت کرنے والوں کو دی جاتی ہے. کل ایمان کو یہ دعوت نہیں دی جاتی. 40 بندے اکٹھے ہو کر آ گئے اور انہیں گوشت کھلایا، دودھ پلایا، رج کے کھا لیا. انہیں کھا کے فارغ ہوئے، رسول تقریر کے لیے اٹھے. مجمع میں بیٹھا ہوا تھا ابو لہب، اس کا تعارف بھی کراتا جاؤں. آگ کا باپ، لہب کہتے ہیں شولوں کو، ابو لہب شولوں کا باپ، سرخ انگاروں کی طرح اس کی گالیں تھی. سیدوں کے پورے گھرانے میں یہ اکلوتا بدماش ہے. اور یہ واحد کافر ہے جس کا نام لے کر خدا نے قرآن میں مذمت کی. ساروں کو چھوڑ دیا، اس کا نام اللہ نے قرآن میں لکھ دیا. میں کہتا ہوں معبود باقیوں کو چھوڑ دیا تھا، اس کو بھی چھوڑ دے. اب آدھے اگر شریف گھر میں کوئی ایک بدماش نکل آئے تو وہ اخبار میں اشتہار دیتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن تھا سیدوں کے گھر کا اخبار. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اس کا نام علیحدہ سے لکھ دیا کہ ایک ہی کافر تھا. تبت چلو ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ. تو اب لیے دیے رشتوں پہ فخر نہ کرنا. یہاں چچا بھی نالائق نکلے تو بے شمار ہو جاتا ہے. اب اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ ایسا سیدہ نو پہن دیتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ شاہ لطیف بھٹائی کے خدا درجات بلند کرے. روایات میں اشارہ ملتا ہے کہ ممکن ہے کہ امام زمانہ کے 313 میں شامل ہو. حضرت شاہ لطیف بھٹائی سرکار فرماتے ہیں ڈے نیانی تخت تاڑے ہو تو جیو کنجر کے ہوا. جسے ترجمہ سمجھ نہیں آیا الحمدللہ رب العالمین. جاؤ یا علی، بلاؤ دعوت پر. کھانا کھایا، دودھ پیا، فٹ ہو گئے. اور اتنے میں رسول تقریر کے لیے اٹھے. مجمع میں سے ابو لہب کھڑا ہو گیا، اس کی تقریر نہیں سننی، چلو باہر. 40 کے 40 کا مجمع لے کے باہر نکل. قریب تھا کہ رسول کا دل ٹوٹ جائے. محافظ رسول اٹھا. اس فکرے پر توجہ چاہتا ہوں ہر بندے کی. حضرت ابو طالب اٹھا اور اٹھتے ہی جاتے ہوئے مجمع سے کہا جس کا دل چاہتا ہے چلا جائے، لیکن دعوت کل پھر ہوگی. زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آئے. یہ ہے سید العرب، یہ ہے علی کا باپ. جس نے جانا ہے چلا جائے، دعوت کل پھر ہوگی. شریفوں کو بریکیں لگ گئی. انہوں نے ایک آدمی بیچ میں سے بھیجا، وہ کل کا ٹائم پوچھ کے اگلے دن پھر بلایا. مشرک پھر آ گئے. کافر اور مشرک کی ایک پہچان ہمیشہ یاد رکھنا، یہ لنگر کا بائیکاٹ کبھی نہیں کرتا. اس نے جب بھی اڑی کی ہے تقریر پہ اڑی کی ہے. دوسرے دن آئے، پھر کھایا پیا موج اڑائی. رسول تقریر کے لیے اٹھے تو پھر ابو لہب کھڑا ہوا. اٹھو، تقریر نہیں سننی، چلو. اب یہاں پہ رک کے پڑھ لکھے حضرات سے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. یہ ابو لہب کو کس نے بتا دیا تھا کہ رسول کیا کہنے والے ہیں؟
تقریر سن کے درمیان میں اٹھ جانا سمجھ میں آتا ہے، ابھی تو رسول پہلی تقریر کر رہے ہیں، اس سے پہلے قبلہ رسول نے کوئی تقریر کی ہی نہیں، کیسے پتا چلا؟ یہ سوال ہے، کیسے پتا چلا؟ یہ تقریر سے پہلے بائیکاٹ کر کے کیوں چلا جاتا تھا؟ اتنا سیکرٹ مشن۔ یہ کسی صحافی کی پریس کانفرنس نہیں تھی، کسی لیڈر کی پریس کانفرنس نہیں تھی جسے پہلے سے لکھ کر عوام میں تقسیم کر دیا گیا ہو کہ اب حضور یہ فرمائیں گے، یہ فرمائیں گے، یہ فرمائیں گے۔ ابھی ترجمان وحی نے گفتگو کرنی ہے اور یہ پہلے ہی اٹھ کے چلا گیا۔ یہ تجھے کیا ہو گیا؟ کیوں چلا گیا؟ تب ایک فکرہ یاد رکھیے گا، قرآن کہتا ہے کہ شیطان کے بھی ولی ہیں۔ جیسے اللہ اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑتا، ویسے شیطان اپنے ولیوں کو نہیں چھوڑتا۔ اس نے اپنے ولی کو پہلے بتا دیا کہ محمد کیا کہنے والے ہیں، ابھی بولے نہیں تھے، یہ بائیکاٹ کر گیا۔ اور ادھر ابھی رسول نے لکھا نہیں تھا اور کسی نے پہلے قلم دینے سے انکار کر دیا۔ پتہ چلا وہ بھی شیطان کا ولی تھا، وہ بھی شیطان کا ولی تھا۔ اس لیے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے گزرے ہیں جنہیں برا ماحول بھی خراب نہیں کر سکا۔ ابراہیم کافر چچا کے ساتھ رہے، ایمان میں فرق نہیں آیا۔ یوسف کافروں کے ساتھ رہے، ایمان میں فرق نہیں آیا۔ موسیٰ فرعون کے گھر رہے، ایمان میں فرق نہیں آیا۔ تو جب رحمان یہ پکارتا ہے، دیکھ یہ ہے میرے بندے، برا ماحول انہیں خراب نہیں کر سکا، تو کچھ نام تو شیطان بھی لیتا ہے کہ اگر تیرے اچھوں کو میرے بروں کا ماحول خراب نہیں کر سکا تو میرے بروں کو تیرے اچھوں کا ماحول بھی ٹھیک نہیں کر سکا۔ وہ نبی کے ساتھ رہے اور ویسے ہی رہے۔ تیسرا دن آیا، دعوت ہوئی، کھانے کا اہتمام، دودھ پیا۔ آج کفر ہیٹرک کے موڈ میں تھا۔ تیسری کامیابی کیا ہوتی ہے؟ ہیٹرک ہوتی ہے نا۔ اور اسلام کو سوئم کا خطرہ تھا کہ آج میرا سوئم ہو جائے گا، اور آج وہ حمایت نہ کرتا جسے عمران کہتے ہیں، تو خدا کی قسم اسلام کی قبر پر پھول چڑھانے والا مجاور بھی نہ ملتا۔ ادھر سے ابو لہب اٹھا اور ادھر سے ابو طالب اٹھا۔ ہر چہرے پہ توجہ ہے، لیکن ہر بندہ اس معیار پر نہیں پہنچا جہاں میں لانا چاہتا ہوں۔ لیجئے میں فکر بدل دیتا ہوں۔ ادھر سے بت پرست اٹھا اور ادھر سے محمد کا سرپرست اٹھا۔ زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آئے، جسے عظمت ابو طالب کی سمجھ آئے، ہوشیار ہو کر، بیدار ہو کر نہیں۔ ابھی بھی کچھ بندے چپ ہیں، میں فکرہ بدل دیتا ہوں۔ ادھر سے کعبے کا چور اٹھا، ادھر سے کعبے کا وارث اٹھا، ادھر سے کذاب اٹھا اور ادھر سے 14 صادقین کا باپ اٹھا۔ جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اسے میں شہید محسن نقوی کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں۔ سید فرماتا ہے حیدر ہو کہ حسنین کہ سجاد خدا ہو، باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو، جواد تقی ہو کہ نقی مست دعا ہو، سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہو، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جزو اسی پہ کرے غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ ہر جزو ایسے نہیں، کلندر مزاج بن کے، بوشر طبیعت بن کے، سلمان نیت بن کے، کلندر شریعت بن کے، کلیجے کے خون کو اکٹھا کر کے، دونوں بازو بلند کر کے، پوری طاقت کے ساتھ 5 مرتبہ زبان کے ساتھ دل بولو، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی، نعرہ حیدری، سلامت ہو جیو۔ بے شک
بلکہ علی کے تقدس سے نبی بنتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر وہ اٹھا اور اس نے ہلچل مچا دی۔ اس نے ایک ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے ابو لہب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اسے دبایا، اور فکرے کیا کہے، اسکت یا حمار، او کھوتیا چپ کر، سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ شیر خدا کا باپ بول رہا ہے، سرکار عمران کی طاقت کو سمجھو۔ 40 بندوں کی طاقت کو بائیں ہاتھ سے بٹھایا اور پھر اپنا دائیں ہاتھ رحمت عالم کی طرف کیا، رحمت کے لیے خود رحمت بن گیا، چہرے پہ مسکراہٹیں لے کر آیا، غضب کو کافور کیا اور پوری شفقتوں کا ایک احاطہ بن کر آواز دے کے کہتے ہیں، کم کم یا سیدی و یا مولایا و بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اٹھ میرے سردار، اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے مولا۔ چچا عرب کے معاشرے میں اپنے بھتیجے کو مولا نہیں کہتا، بھری پنچایت میں حضرت عمران میں یتیم عبداللہ کو مولا کہا۔ رحمت الہی جوش میں آئی، اے ابو طالب، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو نے 40 کافروں میں میرے محمد کو مولا کہا ہے، میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں تیرے علی کو مولا بنوا دوں۔ سلامت رہو۔ گھبرانا نہیں، کیونکہ مدینے والے سید اپنے پرائے کی پہچان ہمیشہ بتیاں بجھا کے کیا کرتے ہیں۔ انگریز کہتا ہے نیچر کین ناٹ بی چینج، انگریز کہتا ہے فطرت نہیں بدلتی، فطرت نہیں بدلتی۔ اور حسین ابن علی نے فطرتیں بدلی ہیں ایک شب میں، جنہیں حسین کی طاقت کا اندازہ ہے۔ حسین ابن علی نے فطرتیں بدلی ہیں ایک شب میں، بجھی ہے شمع لیکن پھر بھی پروانے نہیں جاتے۔ سلامت رہو، بستے رہو۔ یا شمع بجھ سکتی ہے، عقیدت کے چراغ نہیں بجھ سکتے۔ عالمین کا سب سے بڑا نبی ابو طالب کے اٹھانے پہ اٹھا، آدم حماتم گوش ہو گئے، موسیٰ ملاحظہ کرنے لگے، ملائکہ نے تسبیح چھوڑی، انبیاء نے قطاریں باندھی۔ عالمین کا سب سے بڑا سلطان، ٹوپی نہ سڑے بس، شرابن طہورا، ساقی تجھے قسم ہے جناب امیر کی، بہتی پھرے شراب میں کشتی فقیر کی۔ عالمین کا رسول اٹھا، انشاءاللہ آخری بندے تک
آواز پہنچے گی. اور پیغمبر نے تقریر کو شروع کیا. لوگوں، میں اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا اور مجھ سے پہلے ایسا پیغام آج تک کوئی نہیں لے کر آیا. ایکم یعذرونی، کون ہے جو میری مدد کرے؟ مسٹر ایڈورڈ گیون، انگریز ڈاکٹر، اپنی کتاب دا فال آف دا رومن امپائرز میں رسول کی تقریر کا متن لکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ رسول خدا ممبر پر آئے، فرماؤ the people of Quraysh, the God is only one and I am the prophet of the God. Who will help me? Who will follow me? He will make the in charge of my faithful mission. And my caliph and my minister, جو میری مدد کرے گا وہ میرے مشن کا انچارج ہوگا. مائی کیلف میرا خلیفہ ہوگا، مائی منسٹر میرا وزیر ہوگا. انگریز والے کہتا ہے that was the keep silence on the all of the people of Quraysh. سارے کے سارے چپ بیٹھے تھے. But one child، لیکن ایک بچہ who was the 10 years old، جو صرف 10 سال کا تھا، and his name was Ali، اور اس کا نام علی تھا. سلامت. But one child who was the 10 years old، لیکن ایک بچہ جو 10 سال کا تھا، and his name was Ali، اور اس کا نام علی تھا. He jumped، وہ اچھلا and cried، اور چیخا I will help you. یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا. I will follow you، میں آپ کی تباہ کروں گا، میں آپ کی تباہ کروں گا. I will break the bones of your enemies، میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ. میں اور یہاں پر مسلمان مورخین نے ایک فکرے کا اضافہ کیا. وہ کہتے ہیں علی نے فرمایا اگرچہ میں کمزور ہوں لیکن میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں. ان دو فکروں کا آپس میں کوئی تعلق سمجھ میں نہیں آ رہا. یا فرماتے نہ کہ کمزور ہوں، یا یہ نہ کہتے کہ دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. یہ ہے تہذیب حیدر کرار. اپنے سے بڑے کے سامنے طاقت کا اظہار بدتمیزی ہے، دشمن کے سامنے کمزوری کا اظہار بزدلی ہے. جب رسول سے بول رہے تھے تو وہ اپنے سے بڑا تھا، اس کے سامنے کہا کمزور ہوں، دشمنوں کو دیکھا تو کہا ہڈیاں توڑ کے رکھ. کچھ لوگ حیران ہوں گے، اندھیرا ہے لیکن واہ میں کمی نہیں. یہ واہ ضرور کیا کرو، کیونکہ علی کے دشمنوں کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے. پورے مجمع میں ایک علی بولا، باقی سارے چپ. ایک حاجی صاحب آ گئے، انہوں نے مجھے کہا واہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا بیان فرمایا ہے، لیکن یہ مجمع نے کوئی سننا ہی نہیں دیا. میرے ساتھ جو بیٹھے تھے وہ تو کان کھا گئے.
بس آپ بولتے تھے واہ 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 واہ. انہیں کہو چپ کر کے سنا کریں تاکہ کوئی بات سنائی بھی دے. میں نے کہا بڑے میاں قصور آپ کا بھی نہیں ہے ان کا بھی نہیں, دونوں وراثتیں چلی ہیں دعوت ذوالعشیرہ سے. جن کے چپ رہے وہ آج بھی چپ بیٹھتے ہیں. اور جن کا بول پڑا وہ آج بھی بولتے ہیں. سارے چپ تھے. بے شک ایک بولا, پورے مجمع نے مڑ کے دیکھا, وہی کھڑا تھا جسے کھڑا ہونا چاہیے تھا. پیغمبر نے کہا انت ولی و وصی و خلیفتی. شیعوں نے کلمہ اپنے گھر سے نہیں پڑھا. نبی نے پہلے ولی کہا تھا تو ہم نے پہلے علی ولی اللہ کہا, پھر وصی کہا تو ہم نے وصی و رسول اللہ کہا, آخر میں خلیفہ کہا تو ہم نے آخر میں خلیفہ تو ہوں بلا فصل. تمہیں فصلانے والے ملے, ہمیں بلا فصل ملا. کہہ نہیں صاحب بڑی زیادتی ہے, بڑی زیادتی. اللہ میاں کے لیے تم لا الہ الا اللہ چھوٹا سا, نبی کے لیے محمد رسول اللہ چھوٹا سا. علی کی باری ہوتی ہے پتہ نہیں تمہیں کیا ہو جاتا ہے. علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. میں نے کہا شیعوں نے کلمہ خود بنایا ہوتا تو ہم پھنس گئے تھے. لیکن آؤ سورہ مائدہ پڑھو. اللہ اپنے لیے کہتا ہے انما ولیکم اللہ چھوٹا سا. نبی کے لیے کہتا ہے ورسولہ چھوٹا سا. علی کی باری آئی پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. سارے مل کے اسی ولایت کو بچانے کے لیے حسین مدینہ چھوڑ رہا. موسم میں سردی ہے لیکن کربلا کی گرمی کو نہ بھولنا. رونے کے لیے گھروں سے نکلنا. قرآن کی قسم میرے سامنے حضرت عباس کے علم ہے, میں ان کی قسم کھا کے کہتا ہوں, روایت کے فکرے ہیں. مدینے والے کہتے تھے ہم محرم کا چاند آسمان سے نہیں دیکھتے تھے. جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آواز آتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا. آپ اندھیرے میں ہیں, آپ کے چہرے میں نہیں دیکھ رہا لیکن حسین کی ماں دیکھ رہی. ان دنوں میں ذاکر کو رلانے کی ضرورت نہیں, بس یاد دلانے کی ضرورت ہے. آپ کا 8واں امام میدان میں بازار میں امامہ اتار دیا. 8ویں امام نے پاؤں سے نالین اتار دیے, ننگے پاؤں میرا مولا بازار سے چل رہا تھا. کسی نے پوچھا مولا نالین کہاں ہے, امامہ کہاں ہے؟ فرمایا وہ دیکھ محرم کا چاند طلوع ہو. ہائے ہائے ہائے. اس نے کہا مولا محرم کو اتنی اہمیت, فرمایا ہم ڈرتے ہیں کہیں تم غدیر کی طرح محرم کو نہ بھول جاؤ.
پہلے تم نے غدیر کو بھلایا ہے، اب کہیں محرم نہ بھول جاؤ۔ نیاز بیگ امیر المومنین کے عاشقوں کی دھرتی ہے، اور میں یہاں زیارت کی نیت سے حاضر ہوتا ہوں۔ امام حسین کی ماں تمہاری بستی کو اور تمہارے عقیدوں کو محفوظ رکھے۔ تصور کرو اس محرم کے چاند کو جنگلوں میں علی کی بیٹیوں نے دیکھا، کون بی بی زینب مسافرت میں جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی۔ میری بیٹیوں ماؤں بہنوں، غازی عباس کے پہرے میں آؤ اور غازی عباس کے پہرے میں جاؤ۔ خدا بندے کریم قبلہ مخدوم علی آصف رضا ہاشمی صاحب کے گھر میں رحمت اور کرم رکھے۔ یہ دعا مانگ کے ایک فقرہ پڑھتا ہوں، یہ بھی تو سنو، اس چاند کو مدینے میں فاطمہ صغریٰ نے بھی دیکھا تھا۔ کون فاطمہ صغریٰ؟ حسین کی 7 سال کی ضعیفہ بیٹی۔ چار حرم ہے امام حسین کے، امام حسین علیہ السلام کے 4 حرم ہیں۔ بی بی شہر بانو چوتھے امام کی ماں، نہیں 9 اماموں کی ماں، ان کی 2 اولادیں، ایک زین العابدین، ایک فاطمہ کبریٰ۔ بچوں کے نام رکھنے لگو تو یہ حدیث یاد رکھنا۔ امام حسین فرماتے ہیں اللہ اگر مجھے 1000 بیٹے بھی دے پھر بھی میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ پھر فرماتے ہیں اللہ اگر مجھے 1000 بیٹیاں بھی دے پھر بھی میں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں۔ بڑے بیٹے کا نام علی زین العابدین، بیٹی فاطمہ کبریٰ، جناب ام رباب حسین ابن علی کا حرم، 2 بچوں کی ماں سکینہ اور اصغر۔ اللہ شہید محسن نقوی کے درجات بلند کرے۔ سید فرماتا ہے شبیر وہ قرآن مصائب ہے کہ جس میں الحمد سکینہ ہے تو والناس ہے اصغر۔ ماتم کرو نا، ماتم کرو، ماتم کر کے مولا مجھے اور تمہیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے، جنہیں رونا نہ آئے ہائے ضرور کہہ دیں۔ میں نوکر سرکار، شبیر وہ قرآن مصائب ہے کہ جس میں الحمد سکینہ ہے تو والناس ہے اصغر۔ تیسرا حرم امام حسین کا جناب لیلا، جناب لیلا کی صرف ایک اولاد ہے علی اکبر۔ ہائے 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 ہائے۔ امام کا چوتھا حرم ام اسحاق یا ام ولد، اس کی بھی صرف ایک اولاد ہے فاطمہ صغریٰ۔ اکبر کی سگی بہن کوئی نہیں تھی ماں کی طرف سے، صغریٰ کا ماں کی طرف سے بھائی کوئی نہیں تھا۔ حسین نے دونوں کو حصے کے بہن بھائی بنا دیا تھا۔ جب جناب صغریٰ دنیا میں آئی، چھوٹی سی تھی میری شہزادی، ماں دنیا سے چلی گئی، بی بی ام ولد کا انتقال ہو گیا۔ اب بی بی کو زینب عالیہ نے پالنا شروع کیا۔ رباب کی شادی ہوئی، شہزادی ام رباب تشریف فرما ہوئی۔ بی بی زینب فرماتی ہے بھابی آج زینب بستی ہے،
میرا گھر آباد ہے، تو میرے حسین جیسے بھائی کی دلہن بن کے آئی ہے، زہرا کا بھرا گھر تیرے سامنے ہے۔ حسین کی اماں یار تمہیں سلامت رکھے، تم نے بجلی کو محسوس نہیں کیا۔ آواز دے کے کہا بھرا گھر ہے فاطمہ کا، جو دل چاہے مانگ۔ رباب کی نگاہیں صغرا پہ پڑی، جھولی پھیلا کے کہہ دیا یہ بچی مجھے دے دے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بچی مجھے دے دے، عطا فرما دے۔ بی بی فرماتی ہے ضرور عطا کرتی ہوں، ایک بات کا وعدہ کر، جب اپنی اولاد آتی ہے نا تو پالی ہوئی اولاد کی قیمت گھٹ جاتی ہے، کبھی صغرا سے بے پرواہی نہ کرنا۔ رباب نے وعدہ کیا، وقت گزرا، 3 سال بعد اللہ نے رباب کو اپنی بیٹی دی، بی بی سکینہ۔ جھولی 1 بچیاں 2، ادھر صغرا ادھر سکینہ۔ 2 سال کی سکینہ ہوئی، صغرا کے ساتھ بیٹھ کے کھیل رہی تھی، یا دوڑ کے ام رباب آئی، سکینہ کا بازو پکڑا، اندر حجرے میں لے گئی۔ سکینہ سکینہ ایک بات یاد رکھ، جی اماں، صغرا سے کبھی اونچی آواز میں نہیں بولنا، تو اتنا روئے گا جتنا بی بی زینب چاہے گی۔ صغرا سے کبھی اونچی آواز میں نہیں بولنا، میرا لال صغرا کو کبھی جھنک نہیں دینی۔ رو کے سکینہ کہتی ہے اماں کیوں، ہے تو میری بہن، ایک باپ کی بیٹیاں ہیں۔ کہا نہیں، اس کی ماں دنیا میں نہیں رہی، اور سکینہ جن کے ماں باپ دنیا میں نہ رہے انہیں اونچی آواز میں نہیں بولتے۔ سکینہ نے ماں کا سبق یاد کر لیا تھا کہ جن کی ماں نہ رہے یا باپ نہ رہے ان سے اونچی آواز میں بھی نہیں بولتے۔ لیکن ہائے شام غریبا، جب سکینہ یتیم ہوئی، کبھی شمر تماچے مارتا ہے، کبھی خالی بندے لوٹتا ہے، رو رو کے کہتی اماں تو کہتی تھی یتیموں سے اونچی آواز میں نہیں بولتے۔ بھرے گھر والے جا رہے ہیں، گھر رہ گئی ایک فاطمہ صغرا۔ خدا درجات بلند کرے آغا حسین علی اللہ مقامہ کے۔ میں آغا حسین کا ایک فکرہ پڑھ کے اختتام کرتا ہوں۔ آغا حسین فرماتے تھے تڑپ کے دیکھ رہی تھی ایک ایک کو، قافلہ روانہ ہو گیا، حسین نے کہا عباس قافلہ روک، مجھے صغرا یاد آ رہی ہے۔ حسین ابن علی نے گھوڑا واپس کیا، جس کے دل میں پتھر نہیں گوشت کا لوتھڑا ہے، دیکھے میری طرف۔ واپس آ کے حسین نے صغرا کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہہ دیا بابا جب واپس آؤ گے امید ہے میں مر جاؤں گی، 4 رشتہ دار میری قبر پہ نہ آئے۔ آواز ہے صغرا کون کون؟ آواز ہے پہلے میرا چاچا عباس، جس نے ساروں کے نام لکھے میرا نام نہیں لکھا، دوسرا میری اماں رباب، تیسرا میرا بھائی علی اکبر۔ یہ کہ کہتی ہے خدا حافظ بابا۔ حسین رو کے کہتے ہیں نا صغرا تو نے رشتہ دار بتائے 4 ہیں، گنوائے 3 ہیں۔ رو کے کہتی ہے بابا ناراض نہ ہو تو بھی میری قبر پہ نہ آنا۔ حسین نے صغرا کو گلے سے لگا لیا، رو کے کہا صغرا کوئی آئے یا نہ آئے حسین واپس نہیں آئے گا۔ تیرا بابا واپس نہیں آئے گا، حسین واپس نہیں آئے گا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ حسین کی پاک اماں ان رونے والوں کو سلامت رکھ۔ حسین کی پاک اماں جو تیرے بچے کو روتے انہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلا۔ بانیان مجلس کی محنت قبول کر، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، عزاداری امام کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی